اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سیدنا و نبینا و طبیب قلوبنا و شفیع ذنوبنا ابی القاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین لا سیما لبقیۃ اللہ فی الارضین وحجتہ علی العالمین اما بعد فقال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتاب الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ۔ ہماری گفتگو سورہ حجرات کی تفسیر کے ذیل میں جاری تھی، اور یہ اس سلسلے کا آج ہمارا 15واں درس ہے۔ سورہ حجرات نے معاشرے میں پائے جانے والی جو بیماریاں ہیں اور آلودگیاں ہیں ان کی طرف اشارہ کیا ہے، اور تمام مومنین اور صاحبان ایمان سے اس بات کا تقاضا کیا ہے کہ یہ بیماریاں معاشرے سے ختم ہونی چاہیے، اور یہ ان آلودگیوں سے معاشرہ پاکیزہ ہونا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب تک یہ معاشرہ ان آلودگیوں سے اور ان بیماریوں سے پاک اور صاف نہیں ہوگا، اس وقت تک معاشرہ ارتقاء پیدا نہیں کر سکتا، اور کوئی بھی معاشرہ اس وقت تک پیش رفت اور ترقی نہیں کر سکتا جب تک کہ اس میں یہ آلودگیاں پائی جائیں۔ لہٰذا یہ ہے کہ ایک ایک کے سلسلے میں تفصیلی ہم نے بات کی، اور بات اس جگہ پہنچی تھی کہ انہی اجتماعی اور معاشرتی بیماریوں میں سے ایک بیماری آپس میں مومنین کا شدید اختلاف ہے، اور قرآن یہ کہتا ہے کہ تقاضۂ ایمان یہ ہے کہ مومنین میں آپس میں اختلاف نہیں ہونا چاہیے، آپس میں نزاع نہیں ہونا چاہیے، آپس میں لڑائی اور جھگڑا نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن اگر دو طائفوں کے درمیان لڑائی ہو جائے اور نزاع ہو جائے، آپس میں اختلاف ہو جائے باہمی، تو پھر معاشرے کی ذمہ داری بنتی ہے، معاشرے کے جو باقی افراد ہیں وہ سکوت اختیار کر کے نہ بیٹھیں اور محض تماشائی نہ بنے۔ تماشائی معاشرہ آلودہ معاشرہ ہے، یہ معاشرہ ترقی نہیں کر سکتا، یہ معاشرہ پیش رفت نہیں کر سکتا، کیونکہ تماشائی معاشرہ ہے یہ۔ تماشائی نہیں ہونا، سکوت اختیار نہیں کرنا، بلکہ آپ کو فوری طور پہ اس کے لیے قدم اٹھانا ہے۔ اور قدم کیا اٹھانا ہے؟ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، ان دونوں کے درمیان صلح و آشتی برگزار کریں، ان دونوں کے درمیان رفاقت کو قائم کریں، ایک دوسرے سے نزدیک کریں، اصلاح کریں ان دونوں کی۔ بگاڑ پیدا نہیں ہونا چاہیے معاشرے کے اندر۔ جب بھی معاشرے میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے اور دو بھائیوں میں آپس میں صاحبان ایمان جو ہوں، جب ان کے روابط میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے تو یہی چیز جو ہے وہ مانع ہے اور رکاوٹ ہے معاشرتی ترقی کے لیے۔ لہٰذا یہ ہے کہ اسلام نے اس کے اوپر شدید ان چیزوں کا نوٹس بھی لیا اور فوری طور پہ کہا فَأَصْلِحُوا، فوری طور پہ قدم اٹھانے کی ضرورت ہے، اس میں تاخیر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور پھر فرمایا کہ اگر
یہ اصلاح کب ہے؟ یہ اصلاح اس صورت میں ہے کہ جب آپ کو یہ پتہ نہ چلے کہ ان دونوں کے اندر حق پہ کون ہے اور باطل پہ کون ہے۔ لیکن اگر آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ ایک طائفے نے، ایک گروہ نے دوسرے گروہ کے اوپر تجاوز کیا ہے اور وہ تجاوز گر ہے، اس نے ظلم کیا ہے، اس نے اپنی حدود کا خیال نہیں رکھا، تو پھر آپ کو مظلوم کے ساتھ کھڑے ہونا ہے، پھر آپ کو اس کا ساتھ دینا ہے۔ ایسی صورت میں آپ کو نیوٹرل نہیں ہونا۔ وہ تو پہلا مرحلہ تھا کہ جہاں بھی یہ پتہ نہ چلے کہ ان دونوں میں تجاوز گر کون ہے، تو پھر آپ کوشش کریں، تحقیق کریں، جستجو کریں اور جو غلط فہمیاں ہیں آپس میں ان کو دور کریں۔ لیکن اگر آپ کو یہ بات پتہ چل جائے کہ ایک نے دوسرے کا حق کھایا ہوا ہے، تو پھر آپ کو نیوٹرل نہیں ہونا کہ آپ دونوں کی طرف ہوں، نہیں، پھر آپ کو کہا ہے کہ پھر جس طائفے نے تجاوز کیا ہے تو آپ کو اس کے خلاف کھڑا ہونا ہے اور مظلوم کا ساتھ دینا ہے۔ یہ خود ایک معاشرے کے اندر جو ہے، یہ بھی بہت سارے لوگ کیونکہ دین کو صحیح طور پہ سمجھے ہوئے نہیں ہوتے، احمقانہ حرکتیں کرتے ہیں، یہ کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید وہ مسلح ہیں۔ وہ مسلح نہیں ہیں، احمق ہیں وہ معاشرے کے، جن کو دین کا صحیح معلوم نہیں ہوتا۔ بہت سارے لوگ ایسے ہی تھے، جب مولا کائنات نے قیام کیا تو وہ نیوٹرل ہو گئے۔ مولا کائنات نے جب قیام کیا تو جو دوسرے لوگ تھے، وہ قیام اس وجہ سے تھا کہ جو دوسرا گروہ تھا وہ متجاوز تھا، وہ تجاوز گر تھا، اس نے اپنی حدود کا خیال نہیں رکھا، اس نے مسلمانوں کی قتل و غارت گری کی، اس نے مسلمانوں کے حقوق کا خیال نہیں رکھا، اور پھر ایک حکومت اسلامی کے خلاف اس نے قیام کیا ہے۔ بہت سارے لوگ تھے اس دور میں بھی جو تھے وہ نیوٹرل ہو کے بیٹھ گئے اور وہ مولا کا ساتھ انہوں نے نہیں دیا، مولا کائنات کا ساتھ انہوں نے نہیں دیا۔ امام حسن نے ایسے اس دور کے جو اپنے آپ کو فقیہ کہلاتے تھے اور مفتی کہلاتے تھے، امام حسن علیہ السلام سے روایت ہے باقاعدہ ان کو احمق کہہ کے خطاب کیا ہے کہ یہ اس زمانے کے احمق ترین لوگ ہیں، اس لیے کہ علم کی بوری ساتھ باندھنے سے مسئلہ حل نہیں ہوتا، دین فہمی بہت ضروری ہے، دین کی شناخت بہت زیادہ ضروری ہے، صرف چیزیں پڑھ لینے سے مسئلہ حل نہیں ہوتا، یعنی علم بھی چاہیے ہے اور حکمت بھی چاہیے آپ کو۔ قرآن آپ کو تعلیم دینے کے لیے بھی آیا ہے اور حکمت دینے کے لیے بھی آیا ہے، تاکہ آپ وقت کے اوپر صحیح ڈیسیجن لے سکیں کہ آپ کو کرنا کیا ہے، آپ حق اور باطل کے اندر تمیز دے سکیں۔ وہ علم کس فائدے کا کہ جو حق اور باطل کے درمیان تمیز نہ دے سکے۔ لہٰذا یہ ہے کہ قرآن ہمیں اسی کی طرف توجہ دلاتا ہے۔ اس دور کے اندر وہ بہت بڑے بڑے اپنے آپ کو متقی کہلاتے تھے، بہت سارے لوگ اپنے آپ کو پرہیزگار کہلاتے تھے۔ موسیٰ اشعری انہی مثالوں میں سے ایک مثال ہے کہ جنہوں نے مولا کائنات کا ساتھ اس دور کے اندر یہ کہہ کے نہیں دیا کہ انہیں یہ سمجھ میں نہیں آتا تھا، وہ سمجھتے تھے کہ دو مسلمانوں کے گروہ جو ہیں وہ آپس میں لڑ رہے ہیں، لہٰذا اب ان کی ذمہ داری جو ہے یہ ہے کہ دونوں میں اصلاح کی کوشش کی جائے اور دونوں جو ہے آپس میں نہ جھگڑیں، بجائے اس کے کہ یہ دیکھیں کہ یہ پہلا مرحلہ تھا۔ دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ قرآن کے واضح الفاظ ہیں کہ اگر ایک گروہ نے دوسرے گروہ کے ساتھ کیا کیا ہے، تجاوز کیا ہے، تو اب آپ کو یہاں پہ اصلاح کی کوشش نہیں کرنی ہے، بلکہ آپ کو مظلوم کے ساتھ کھڑے ہونا ہے۔ یہ نقائص ہوتے ہیں معاشرے کے کہ معاشرہ جو ہے جہاں پہ آپ کو اصلاح کرنی ہے وہاں پہ آپ سکوت کرتے ہیں، اور جہاں پہ آپ کو قیام کرنا ہے وہاں پہ آپ اصلاح کے اس میں آ جاتے ہیں، فکر میں آ جاتے ہیں کہ یہاں پہ جو ہے ہمیں اصلاح کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے یہاں زیادہ تر معاشرے میں یہی مسائل ہوتے ہیں کہ آپ کو دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ آپ کو جو لیڈر ہے، آپ کا جو رہبر ہے، آپ کا جو ہادی ہے، اس کی حرکت کیا ہے۔ آپ کو ہمیشہ سب کو یہ کہا ہے کہ اپنے ہادی کے اوپر نظر رکھیں، اپنے رہبر کے اوپر نظر رکھیں، وہ اس کا عمل کیا ہے۔ اگر وہ یہ کہے کہ جہاد، تو اب آپ کو کھڑا اصلاح کی فکر نہ کریں، آپ یہ آپ کا کام نہیں ہے کہ آپ اصلاح کی فکر کریں۔ ہادی تشخیص دیتا ہے اس بات کی کہ آپ کو جہاد کرنا ہے یا اصلاح کی سوچ رکھنی ہے،
صلح کرنی ہے یا جہاد کرنا ہے یا رکنا ہے، یہ سارے کام کس کے ہیں؟ ہادی کے ہیں۔ وہ سارے کام کرنے ہیں، اسے صحیح طور پہ تشخیص دینی ہے، آپ کو پھر اس کے پیچھے حرکت کرنی ہے۔ آپ کا کام کیا ہے؟ اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کریں، اولی الامر کی اطاعت کریں، رسول کی اطاعت کریں۔ آپ کی ذمہ داری اطاعت کرنا ہے۔ جب آپ کا امام کھڑا ہو گیا، آپ کے امام نے قیام کیا ہے، آپ کے امام نے اس پرچم کو بلند کر دیا ہے، جہاد کے پرچم کو بلند کیا ہے، تو پھر آپ اصلاح کی کیوں سوچ رہے ہیں؟ یہ دین کی نا سمجھی ہے کہ آپ نے دین کو صحیح طور پہ نہیں سمجھا۔ اسی لیے بہت سارے جو ہیں وہ اسی قسم کے کام، ہم بھی وہ اس لیول پہ، ہم سے بھی یہ چھوٹی چھوٹی جو غلطیاں ہیں اور بیچ میں ہو جاتی ہیں، ہم اپنے پیش امام کو نہیں دیکھتے۔ ہم مسجدی کی مثال لے لیں کہ اس کی حرکت کیا ہے، دیکھیں خدا نے اس کی حرکت کے خلاف بھی آپ کو حرکت کرنے کو نہیں کہا۔ ایک چھوٹے سے یعنی جو مسجد کا، محلے کی مسجد کا پیش امام ہے، اس کے خلاف بھی آپ اپنی حرکت نہیں کر سکتے۔ وہ قیام میں ہے تو آپ کو کیا کرنا ہے؟ آپ رکوع کر سکتے ہیں، آپ سجدے میں جا سکتے ہیں، کیوں نہیں جا سکتے؟ یہی سمجھایا ہے کہ ہادی جو ہے اس کی جو ہے حرکت کے اوپر آپ کی حرکت ہونی چاہیے۔ وہ قیام میں ہو تو آپ بھی قیام میں ہوں، یعنی اگر وہ کسی کے خلاف پرچم جہاد کو بلند کر دے تو اب آپ کو بیٹھنا نہیں ہے۔ یہی ہے کہ قیام میں ہے تو قیام میں، رکوع میں ہے تو رکوع میں، خضوع سجدے میں ہے تو سجدے میں، آپ کو ہر حالت میں۔ اور اگر وہ سجدے سے اٹھ جائے یہ کوئی ضروری نہیں ہے، آپ کہیں اس سے کہ جی کل تو آپ جو ہے وہ قیام کیے ہوئے تھے، آپ آج بیٹھ گئے۔ یہ نماز یہی تو سکھاتی ہے کہ ابھی قیام میں تھے، ابھی رکوع میں آ گئے، پھر سجدے میں چلے گئے، پھر قیام میں چلے گئے۔ یعنی امام قیام سے رکوع میں جا سکتا ہے، رکوع سے سجدے میں جا سکتا ہے، اور پھر سجدے سے پھر قیام میں جا سکتا ہے۔ یہی تو بتایا ہے کہ آپ کو یہ نہیں دیکھنا، آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ امام کی حرکت کیا ہے۔ وہ قیام میں ہو تو آپ کو قیام کرنا ہے، وہ سجدے میں ہے تو آپ کو، آپ اعتراض نہ کریں کہ کل آپ یہ کر رہے تھے آج آپ یہ کریں، یہ آپ کا کام ہے نہیں، یہ خدا نے آپ کے حوالے نہیں کیا ہے، یہ ہاتھ میں ہے رہبر کے، اس کی تشخیص ہے۔ تو لہٰذا جو ہے بڑی دقت ہے، اور ہمارے لیے مسئلے بہت آسان ہو جاتے ہیں، یعنی پیچھے چلنے والوں کے لیے تو مسئلہ بہت آسان ہو جاتا ہے، اس لیے کہ ساری ذمہ داری کس پہ عائد ہو جاتی ہے؟ امام پہ عائد ہو جاتی ہے۔ امت کی حرکتوں کی ذمہ داری امام پہ ہے، مگر یہ کہ امت نافرمان ہو، امت امام کی حرکت کے خلاف حرکت کرے، اور امت جو ہے وہ امام کی حرکت کے مطابق حرکت نہ کرے، تو پھر ایسی امتیں جو ہیں تاریخ میں داغدار ہو جاتی ہیں۔ اور پھر ایسی امتیں وہ ہیں کہ جن کا امام ان سے یہ کہتا ہے کہ کاش میں تمہیں نہ دیکھتا اور تم مجھے نہ دیکھتے۔ تو لہٰذا یہ ہے کہ اگر آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ کوئی ظالم ہے تو پھر جو ہے آپ کو ظلم کے خلاف جو ہے وہ کھڑا ہو جانا ہے، اور آپ کو سکوت اختیار نہیں کرنا۔ نیوٹرل بننا جو ہے وہ اچھی چیز نہیں ہے ہر جگہ کے اوپر۔ نیوٹرل بننے کے اپنے مقامات ہیں، آپ وہاں شوق سے بنیے نیوٹرل، اور دونوں کے درمیان آپ کیا کیجئے؟ اصلاح کی کوشش کیجئے۔ پھر کہا فقاتل اللتی، یہ جو آپ نے قیام کیا ہے، یہ جو آپ نے حرکت کی ہے، اس میں ایک بات کا خیال رکھیں، آپ کو یہ نہیں کہا کہ آپ جنگ شروع کر دیں، آپ قیام کریں، اور یہ قیام کب تک ہو، اس کی مدت کیا ہے، یہاں تک کہ جو متجاوز ہے اس کی اصلاح ہو جائے، وہ تجاوز کو چھوڑ دے۔ اگر وہ ہاتھ اٹھا لے پھر آپ کو جہاد اور جنگ کو جاری نہیں رکھنا، یعنی جہاد جو ہے وہ مقصد کے تحت ہے، کسی کو نابود نہیں کرنا، کسی کو ختم نہیں کرنا، کسی سے اپنا کینہ نہیں نکالنا کہ چلیں اب تو لڑائی ہو رہی ہے تو بہت سارے لوگ جو فائدہ اٹھاتے ہیں وقت سے، اپنا کینہ نکالتے ہیں، اپنا حسد نکال لیتے ہیں۔ نہیں، یہ کام نہیں کرنے آپ کو، بلکہ کیا کرنا ہے، جب آپ نے قیام کیا ہے اور اگر اس نے تجاوز سے ہاتھ روک لیا، بہت سارے رسول اللہ کے دور میں بھی ایسے ہی تھے، بہت سارے ائمہ کے دور میں بھی ایسے لوگ تھے کہ انہیں جہاد کا حکم دیا جاتا تھا، اور جب وہ متجاوز ہاتھ اٹھا بھی لیتا تھا اس کے باوجود بھی وہ اس کو قتل کر دیتے تھے۔ یہ دین کو صحیح نہ سمجھنا ہے،
یہ خدا پر اور رسول اللہ سے تقدم ہے کہ قرآن نے کہا لا تقدموا، آپ تقدم نہ کریں۔ آپ کو کہاں تک آرڈر ہیں کھڑے ہونے کے، قیام کرنے کے، جنگ کرنے کے، جدال کرنے کے، کہاں تک آرڈر ہیں آپ کو؟ حتیٰ، یہاں تک کہ وہ تجاوز گر اپنی تجاوز گری سے ہاتھ اٹھا لے، یعنی اگر اس کی اصلاح ہو جاتی ہے تو بس پھر یہ کافی ہے، پھر آپ کو جنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ ہاتھ اٹھا لیتا اور کہتا ہے کہ جی جو مجھ سے غلطی ہوئی ہے میں پشیمان ہوں، اور جو مجھ سے نقصان ہوا ہے وہ میں اس کا ازالہ کرنے کے لیے تیار ہوں، تو پھر آپ کو جنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے بعد کہا ہے کہ فَأَصْلِحُوا، اگر وہ آ جائیں تو پھر اصلاح کریں آپ، بینہما بالعدل، پھر عدالت کے ساتھ جو ہے آپ کو کیا کرنا ہے؟ فیصلہ عدالت کے ساتھ ہونا چاہیے۔ توجہ کریں، یہ جو عدالت کا مسئلہ ہے یہ بہت اہم ہے۔ عدالت کا جو مسئلہ ہے، خود عدالت کو سمجھنا بھی جو ہے وہ بہت زیادہ اہم ہوتا ہے۔ عدالت مساوات نہیں ہے، مساوات الگ چیز ہے اور عدالت الگ چیز ہے۔ بعض دفعہ ہوتا ہے کہ ہم مساوات کو عدالت سمجھتے ہیں، ہم مساوات کو عدالت سمجھتے ہیں، اور جب مساوات نہیں دیکھتے تو پھر ہم چیخنے لگتے ہیں، اور وہ کیا چیخنے یہ لگتے ہیں کہ جی انصاف نہیں ہوا، عدالت نہیں ہوئی۔ توجہ کریں، مساوات جو ہے وہ الگ چیز ہے اور عدالت جو ہے وہ الگ چیز ہے۔ مساوات کیا چیز ہوتی ہے اور عدالت کیا چیز ہوتی ہے، تاکہ ہمیں سمجھنے میں بہت آسانی رہتی ہے ان چیزوں کو۔ مساوات جو ہے اصل حق کو کہتے ہیں، اصل حق ثابت ہونا، مساوات یہ ہے اصل حق۔ مثلا میں وراثت کے ذریعے سے سمجھاؤں تو بہت بہتر ہے، تاکہ آسانی سے سمجھ میں آ جاتا ہے۔ قرآن کا، دین کا، اہل بیت کا، اسلام کا جو حکم ہے وہ یہ ہے کہ جو بھی لوگ وارث ہیں ان سب کا ایک حق ہے، وہ ان سب کے لیے حق کا قائل ہے۔ یہ ہے مساوات، یعنی اصلی چیز کا ثابت ہونا، کہ سب کے لیے حق کا سب کے لیے ثابت ہونا۔ مساوات یہاں پہ دیکھا جاتا ہے جہاں پہ اصل حق ہو، کہ سب کا ایک حق ہے، جتنے بھی اس کے وہ ہیں وارث، وہ بیٹا ہو یا بیٹی، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ 10 سال کا ہو یا 50 سال کا ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ مساوات یہاں پہ ہے، توجہ کی آپ نے؟ یہاں پہ مساوات کا سلسلہ ہے کہ سب کو، جو بھی اولاد ہے وہ مذکر ہو یا مؤنث، مرد ہو یا عورت، لڑکا ہو یا لڑکی، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ ہے مساوات۔ اسلام نے مساوات کا خیال رکھا ہے، یعنی حق سب کو دیے ہیں۔ جتنے لوگ بھی جاب کرتے ہیں گورنمنٹ کا، ان کے سب کے لیے جو ہے گورنمنٹ نے ایک حق رکھا ہوا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ جو ہیں 19ویں گریڈ کے آدمی ہیں تو آپ کو تنخواہ ملے گی اور میں 10ویں کا ہوں تو مجھے نہیں ملے گی۔ اگر یہ کام نہ ہو تو بھی اس کا مطلب یہ ہے کہ مساوات کا خیال نہیں رکھا گیا، یعنی آپ کو دیا گیا ہے مجھے نہیں دیا گیا، حالانکہ وہی کام آپ بھی کر رہے ہیں میں بھی کرتا ہوں، آپ بھی جاب کرتے ہیں میں بھی جاب کرتا ہوں۔ یہاں پہ مساوات کا خیال رکھنا ہے کہ جو بھی جاب کرے گا، جو بھی خدمت کر رہا ہے، جو بھی سارے کام کر رہا ہے، یہ اس کا ایک حق ہے۔ یہ ہے مساوات۔ اگر اس کا خیال نہ رکھا جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے مساوات کا خیال نہیں رکھا۔ کسی کے لیے آپ کچھ قائل ہیں، توجہ کریں، کسی کے لیے قائل ہیں اور کسی کے لیے قائل نہیں ہیں، لیکن یہ کہ کتنا حق ملے، کتنی وراثت ملے، یہاں پہ مساوات نہیں چلے گی۔ یہاں پہ آپ کی ضرورتوں اور یہاں پہ توجہ کریں، یہاں پہ آپ کی ضرورتیں، یہاں پہ آپ کی استعدادات، یہاں پہ آپ کی صلاحیتوں کو دیکھا جائے گا اور پرکھا جائے گا۔ اس کے بعد آپ کے جو حقوق ہوں گے
آپ کی جو سیلری ہوگی وہ معین کی جائے گی. یعنی ایک چیز جو مسلم ہے وہ یہ ہے کہ جو بھی کام کرے گا آفیسز میں اس کے لیے ایک حق رکھا گیا ہے، اسے ایک اس کی اجرت ملے گی. یہ ہے مساوات. کتنی ملے گی؟ یہاں سے عدالت شروع ہوتی ہے. عدالت کیا ہے؟ استعداد کو دیکھ کر جتنی بھی آپ میں استعدادات ہیں، جتنی آپ کی ایبلٹی ہے، جتنی آپ میں صلاحیت ہے، جتنا آپ کا کام ہے، اس حساب سے آپ کو آپ کی تنخواہ ملے گی، آپ کو سیلری ملے گی، آپ کو آپ کی اجرت دی جائے گی، آپ کو وہ رقم ادا کر دی جائے گی. یہاں پہ آپ کو مساوات سے کام نہیں لینا کہ 17ویں گریڈ سے کے والے کو بھی آپ نے وہی تنخواہ دی اور 10 والے کو بھی وہی دے رہے ہیں. ایک مزدور کی تنخواہ بھی وہی ہے اور ایک معمار کی تنخواہ بھی وہی ہے، ایک انجینئر کی تنخواہ بھی وہی ہے اور ایک کلر کی تنخواہ بھی وہی ہے. یہ مساوات یہاں پہ نہیں دیکھنی آپ کو، اس لیے کہ اگر یہاں مساوات سے کام لیں گے تو یہ ہوگی بے عدالتی. یعنی معاشرے میں عدالت نہیں پائی جاتی. توجہ کریں. بلکہ یہاں استعداد، توجہ کریں، اگر آپ نے یہاں مساوات سے کام لیا تو یہ ہے بے عدالتی. اور اگر آپ نے استعدادات کے مطابق لوگوں کی ایبلٹیز اور ان کی ضرورتوں کے مطابق انہیں چیزیں دیں تو یہ ہے عدالت. اور اگر نہ دیں تو پھر یہ ہے بے عدالتی. بالکل اسی طرح سے ایک 1.5 سال کا بچہ ہے، اسے غذا میں دودھ چاہیے یا روٹی چاہیے؟ ضرورت کیا ہے اس کی؟ آپ کی ضرورت کیا ہے؟ آپ کی ضرورت روٹی ہے یا دودھ ہے؟ غذا میں کیا لیں گے آپ؟ دیکھنا یہ ہے کہ آپ کی ضرورت کیا ہے. آپ کی ضرورت دودھ نہیں ہے، آپ کی ضرورت کیا ہے؟ وہ روٹی ہے جو آپ کو دینی ہے. دودھ آپ کے لیے نہیں ہے. یہ دودھ اس بچے کے لیے جو 1.5 سال کا ہے. توجہ کریں، مساوات یہ ہے کہ کھانا سب کو ملنا چاہیے، روٹی سب کو ملنی چاہیے. اس کی روٹی آٹے کی بنی ہوئی نہیں ہوتی، اس کی روٹی اصطلاح ہے، یعنی اس کی روٹی وہ دودھ ہے، اس کی غذا وہ دودھ ہے. اسے دودھ ملے گا تو عدالت قائم ہوگی، ورنہ عدالت قائم نہیں ہوگی. یہاں آپ کو مساوات کا خیال نہیں رکھنا، یہاں پر عدالت کا خیال رکھنا ہے. مساوات یہ ہے کہ سب کو کھانا ملے. توجہ کریں، سب کو کھانا ملے. عدالت یہ ہے کہ کس کو کیا ملے، کتنا ملے، یہ عدالت ہے. اسلام نے وراثت کے مسئلے میں یہی چیز دیکھی ہے. وراثت میں یہ ہے کہ سب کو وراثت ملے، وہ یہ لڑکا ہو یا لڑکی ہو، وراثت ملے، مگر کس کو کتنی ملے؟ جس کی جتنی ضرورت ہے، جس میں جتنی استعدادات ہیں، جس کو جتنی ضرورت ہے اس حساب سے وراثت دے دی جائے. لہذا لڑکے کی ضرورت زیادہ ہے کیونکہ اسے دوسرے کا کفیل ہونا ہوتا ہے، اسے دوسروں کے خرچے اٹھانے ہوتے ہیں، اسے معاشرے کو آگے بڑھانا ہوتا ہے، اسے نان نفقہ تہیا کرنا ہوتا ہے. اسلام نے اسے 2 برابر دیے ہیں، اور کیونکہ اس کا خرچہ اٹھایا جاتا ہے، یہ کسی کا خرچہ نہیں اٹھاتی، لہذا اسے 1 حصہ دیا ہے، اسے 2 حصے دیے ہیں. یہی عین عدالت ہے. آپ نے توجہ کی؟ اگر ان دونوں کو، یعنی ایک وہ ہے جو خرچہ اٹھا رہا ہے، ایک وہ ہے جس کا خرچہ اٹھایا جا رہا ہے، اگر دونوں کو ایک جیسا دے دیا جائے تو یہ عدالت نہیں ہے، یہ عدالت کے خلاف ہے. جو کافر اور مسیح دین کو صحیح طور پہ نہیں سمجھتے، جو انسانی حقوق کی علمبردار جعلی تنظیمیں دنیا کے اندر بنی ہوئی ہیں، وہ یہاں پہ اعتراض اٹھاتے ہیں کہ جی اسلام نے عدالت کا خیال نہیں رکھا، مرد کو 2 حصے دے دیا، عورت کو 1 حصہ دے دیا. توجہ کی؟ آپ کو اتنی سی بھی سمجھ نہیں ہے کہ عدالت صلاحیتوں کو، ایبلٹیز کو، ضرورتوں کو دیکھ کر قائم کی جاتی ہے. جس میں جس کو جتنی ضرورت ہوتی ہے اس کو اتنی ہی چیز دی جاتی ہے. اگر ایک کے 10 بچے ہوں گے تو اس کے حساب سے اس کو چیزیں دی جائیں گی، اگر اس کا 1 بچہ ہوگا تو اس کو اس کے حساب سے چیزیں دی جائیں گی. جس کا جتنا خرچہ ہوتا ہے اسی حساب سے مالیات میں سے اسے چیزیں دی جاتی ہیں. یہ عدالت کا ہے. یہاں پہ عدالت قائم کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، دین کو صحیح سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے. نہ یہ کہ
توجہ کریں، نہ یہ کہ سب کو ایک جیسا دے دیں۔ اس لیے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے اپنوں کو نواز دیا، انہوں نے اپنوں کو نواز دیا۔ نہیں، یہ مسئلہ نہیں ہے۔ دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ کس میں کتنی صلاحیت موجود ہے۔ جس میں جتنی صلاحیت موجود ہے اس کو اتنا ہی دین نے کہا ہے کہ اس کو اتنا ہی دیا جائے۔ ورنہ آپ دیکھیں حتیٰ کہ قرآن نے کیا کہا؟ قرآن نے کہا وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ وَالْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ، جنت متقیوں کے لیے ہے۔ مجھے بتائیں اس میں کہاں کہا ہے کہ سیدوں کو ملے گی؟ اس میں کہاں کہا ہے کہ امام کو ملے گی؟ اس میں کہاں کہا ہے کہ نبی کو ملے گی؟ رسول اللہ جا سکتے ہیں، باقی کوئی نہیں جا سکتا؟ کہیں ہے؟ رسول اللہ سے زیادہ کوئی قریب ہے؟ اس میں کہاں آپ کو اقربا پروری دکھائی دے رہی ہے؟ سیدھی سیدھی سی بات ہے کہ جنت جو ہے متقیوں کو ملے گی۔ متقی سے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ تاج نبوت ان کے سر پہ ہو، تاج امامت ان کے سر پہ ہو، وہ رسول ہوں، وہ نبی ہوں، وہ کسی بھی قوم سے ہو، وہ کسی، توجہ کریں، وہ کسی قبیلے سے ہو، کسی ملک کا رہنے والا ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وہ کس شہر کا رہنے والا ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کس قوم کا رہنے والا ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ متقی، ہاں یہاں دیکھنا کہ کس کو کون سا مقام ملے گا، یہ اپنے اپنے درجوں کے حساب سے ہیں۔ آپ کا جتنا درجہ قریب ہوتا چلا جائے گا آپ کو جنت میں اتنا ہی بڑا مقام ملے گا۔ اگر جنت سب کے لیے ہے، متقیوں کے لیے، وہ جو بھی ہو، اور پھر کہا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ جس کا جتنا درجہ ہوگا اسی حساب سے اس کو مقام ملتا رہے گا۔ اگر رسول اللہ کو میرے ساتھ بٹھا دیا جائے، اگر رسول اللہ کو بھی وہی مقام دے دیا جائے جو میرا ہے، تو یہ تو ناانصافی ہو گئی۔ توجہ کی آپ نے؟ جنت میں جانا ناانصافی نہیں ہوگی، توجہ کرے، جنت میں جانا مساوات ہی ہے، لیکن ایک جگہ بیٹھنا ناانصافی ہے۔ وہ اپنے پاس بلا کے بٹھا لیں، وہ اپنے پاس بلا کے بٹھا لیں، یہ ان کا کرم ہے، یہ ان کا لطف ہے۔ جس طرح سے بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ غلاموں کو آقا اپنے پاس بلا کے بٹھا لیتے ہیں، اور غلام زیادہ تر اپنے آقا کے پاس ہی ہوتے ہیں، اس سے فرق نہیں پڑتا، لیکن دونوں کے مقام میں زمین و آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ توجہ کی آپ نے؟ بالکل اسی طرح سے جنت میں تاج نبوت کا مقام کہاں اور ہمارا کہاں، جنت میں حضرت علی کا مقام کہاں اور ایک عام شیعہ کا مقام کہاں؟ یہ عدالت الہیہ ہے۔ عدالت الگ چیز ہے، مساوات الگ چیز ہے۔ قرآن نے یہ نہیں کہا کہ مساوات سے کام لینا، قرآن نے کہا ہے عدالت سے کام لینا ہے۔ کیونکہ دیکھنا یہ ہے کہ تجاوز انہوں نے کیا تھا، بکری انہوں نے چوری کر لی میری، اور آپ کہہ رہے اچھا آدھی آدھی کر لیں۔ توجہ کی آپ نے؟ مساوات نہیں کرنا، تجاوز اس نے کیا ہے۔ میں آپ کے پاس مقدمہ لے کے آیا کہ جی جناب انہوں نے میری 2 بکریاں چوری کر لی ہیں، تو اب آپ یہ کہیں گے اچھا آپ دونوں لڑائی جھگڑا نہ کریں، ایک آپ لے لیں ایک انہیں دے دیں، یہاں مساوات ہوگی؟ یہاں مساوات اگر ہو جائے تو یہ ظلم ہے، اس لیے کہ ان کی تو ہے ہی نہیں، تو آپ نے انہیں کیوں دی؟ کہاں مساوات قائم کرنا چاہتے ہیں۔ آپ مجھے بتائیے کہ وہ کون سا عاقل ہوگا، کون سا پڑھا لکھا انسان ہے جو یہ کہے گا کہ بہت اچھا فیصلہ کیا؟ تجاوزگر ہے وہ تجاوزگر ہے، اس نے میری بکریاں چوری کی ہیں، وہ چور ہے، میں چور نہیں ہوں۔ لہٰذا یہاں مساوات قائم نہیں ہونا، یہاں پہ عدالت قائم ہونی ہے۔ اب عدالت کیا ہے کہ آپ میری بکریاں مجھے واپس لے کر دیں، اور وہ پشیمان بھی ہو، معذرت بھی مجھ سے کرے، نہ یہ کہ میں اس سے سوری کروں وہ مجھ سے سوری کرے، ایک بکری وہ لے لے ایک بکری میں لے لیں، اور آپ بھی خوش ہو جائیں کہ بھئی عدالت قائم ہو گئی اور مسئلہ حل ہو گیا، اور معاشرے سے اب جو ہے ہم نے جھگڑے کو ختم کرانے میں کامیاب ہو گئے۔ قرآن نے کہا یہ کون سا جھگڑا ختم کرایا آپ نے؟ اس طرح سے عدالت قائم نہیں ہوتی، اس طرح سے معاشرے سنورتے نہیں ہیں۔ معاشرہ جب سنورتا ہے کہ جس کا جو حق ہے اسے لے کے دیا جائے، اور جو متجاوز ہے اسے وہاں پہ اپنی جگہ پہ بٹھایا جائے۔ اگر اس قسم کا فیصلہ کیا تو معاشرہ کبھی بھی ترقی نہیں کرے گا، اس لیے کہ چور کی پشت پناہی ہو گئی، وہ یہ سوچے گا یہ تو بہت اچھا فیصلہ ہوا، اب ہر بینک کو لوٹ لو، جب پکڑا جاؤں گا تو آدھے میرے ہوں گے اور آدھے بینک والوں کے ہو جائیں گے۔
یہ تو بہت اچھا ہے. پاکستان میں تو ایسی بہت ہزاروں مثالیں مساوات کی مل جائیں گی. یعنی ہمیں مساوات قائم کرنی ہوتی ہے ہر جگہ نہیں. اسی لیے قرآن نے کتنی دقت سے بات کی, یہ والا کام نہیں کرنا. فاصلحوا بینہما بالعدل, عدالت سے کام لینا ہے. دیکھنا یہ ہے کہ تجاوز کہاں پہ ہوا ہے, اس تجاوز کو روکنا ہے. اور پھر فرمایا واقسطوا, اور یہ نہیں کہ اچھا بکری واد تو دلوا دی لیکن دونوں سے کہا کہ آپ دونوں اب سوری کریں ایک دوسرے سے. یہ کون سا طریقہ ہے؟ اقسطوا, عدالت ہر مرحلے میں ہونی چاہیے. صرف ایک جگہ پہ عدالت نہیں کہ ہاں یہ تو بہت اچھا فیصلہ کیا آپ نے کہ ان کا مال انہیں واپس دلا دیا, لیکن پھر یہ کیا کیا آپ نے کہ پھر آپ نے ان سے کہا کہ آپ بھی ان سے سوری کریں اور یہ بھی آپ سے سوری کریں کیونکہ آپ ایک دوسرے سے لڑ رہے تھے. کہا نہیں, عدالت کا مرحلہ آخر تک ہوگا. یعنی آپ ان سے ہی کہیں گے جو متجاوز ہے, اسی سے کہیں گے کہ آپ سوری کریں, یہ سوری نہیں کریں گے. یعنی ابتدا سے لے کے انتہا تک پہلے تو قیام یہ ہے کہ آپ اس کے خلاف کھڑے ہوں گے. یہ عدالت شروع یہاں سے, آپ دونوں کے خلاف کھڑے نہیں ہوں گے, آپ اس کے خلاف کھڑے ہوں گے, آپ ان کا ساتھ دیں گے. کھڑے تو ان کے خلاف ہو گئے, ساتھ تو دے نہیں رہے. یہ کون سا قیام ہے آپ کا؟ توجہ کیا آپ نے؟ اس لیے کہا فاقسطوا, یہ عدالت کا قیام ابتدا سے انتہا تک ہونا چاہیے. عدالت کسی بھی مرحلے میں چھوٹنی نہیں چاہیے, آخر تک آپ عدالت کریں گے. اور پھر کہا ان اللہ یحب المقسطین, اللہ تعالی عدل کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. اور اس بات کا خیال رکھیں کہ یہ جو فیصلے کریں تو لڑائی جھگڑے میں نہ ہوں بلکہ محبت اور پیار کے دائرے میں ہوں, تاکہ جس نے تجاوز کیا ہے اور وہ اگر پلٹ آیا ہے تو وہ بھی احساس محبت کرے. توجہ کی آپ نے, وہ بھی احساس محبت کرے, اسے بھی پشیمانی ہو اور وہ بھی جو ہے حق دینے کے لیے تیار ہو, اور وہ بھی آئندہ جو ہے اس قسم کے تجاوز گری نہ کرے اور اس قسم کے اقدامات آئندہ نہ کرے. کیونکہ وہی معاشرے ترقی کر سکتے ہیں کہ جن معاشروں کے اندر محبت اور پیار قائم ہوتا ہے اور آپس کے مسائل جو ہیں پیار اور محبت کے ساتھ طے کرتے ہیں. اسے بھی سمجھایا ہے, انہیں بھی سمجھایا ہے. توجہ کریں, یعنی جس کا حق ضائع ہوا تھا اسے بھی سمجھا دیا, اور جو نیوٹرل بن کے توجہ کریں فیصلے کر رہے ہیں انہیں بھی سمجھایا ہے کہ یہ جو عدالت کا قیام ہے یہ پیار اور محبت کے دائرے میں ہونا چاہیے. اب اگر آپ کے ساتھ ہو گیا ہے تو آپ بھی پیار محبت کا سہارا لیں, اور آپ جو فیصلہ کر رہے ہیں تو آپ بھی پیار اور محبت کا سہارا لیں. نفرت کا اظہار نہ کریں اس سے, پھر اس طرح سے پھر اس سے لڑائی جھگڑا نہ کریں, کیونکہ وہ کیا ہوا ہے, پلٹ آیا ہے. آپ نے دیکھا تھا کہ جب حضرت حر علیہ السلام نے کہا یبنا رسول اللہ مجھے معاف کر دیجئے, تو امام نے فرمایا تھا حر کیسی باتیں کرتے ہو, ہم نے تو تمہیں اسی وقت معاف کر دیا تھا جب تم نے خیمہ یزیدیت کو چھوڑ دیا تھا. تو ہمیشہ جو ہے حر کو کتنا زبردست احساس تھا جب امام نے یہ بات کی. امام نے یہ نہیں کہا حر سے کہ حر میں تمہیں معاف کرتا ہوں, امام نے فرمایا نہیں حر ہم نے تو تمہیں معاف جبھی کر دیا تھا. آپ نے دیکھا یہ ہے پیار محبت کے ساتھ. اکبر کو بھیجتے ہیں, عباس کو بھیجتے ہیں, جاؤ اپنے چچا کا استقبال کرو, اور آپ نے دیکھا کہ حر آئی. محبت کا اثر یہ تھا ایک لہجے کے لیے بھی جینا نہیں چاہتا تھا بلکہ اپنی جان کو حسین پہ فدا کرنا جانتا. کربلا ہمیں یہ درس دیتی ہے, قرآنی درس دیتی ہے کہ جب تجاوزگر شرمندہ ہو جائیں تو پھر ان سے پیار اور محبت کے ساتھ پیش آنا چاہیے. تو پھر حر نے یہ ثابت کر دیا کہ اگر میرے ساتھ بھی پیار اور محبت کے ساتھ حسین پیش آئے ہیں تو اب میرا تقاضا بھی یہ ہے کہ اپنی جان کو حسین کے قدموں پہ نچھاور کر دوں. دعا گو ہیں خداوند متعال سے کہ ہم سب کو قرآن کی آیات پہ عمل کرتے ہوئے ایک خوبصورت اور ایک بہترین معاشرہ جو کربلائی معاشرہ ہو, ایسا عظیم الشان معاشرہ تشکیل دینے کی توفیق عطا فرمائے. بار الہ جو لوگ یہاں تشریف فرما ہیں ان کی آمد کو, ان کی نشست کو, ان کی سماعتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. بار الہ ہم سب کو ایک لحظے کے لیے بھی قرآن اور اہل بیت سے جدا نہ فرما. بار الہ ہم سب کو شفاعت قرآن اور شفاعت اہل بیت سے بہمن فرما. بار الہ وارث قرآن شریک قرآن حضرت حجت کے ظہور میں تعجیل فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ.